یہ جو کبھی آپ کہتے ہیں ہم تحریک انصاف پہ پابندی لگا رہے ہیں، آرٹیکل 6 کے مطابق عمران خان سابق صدر اور سوری کو ہم تختہ دار پر لٹکا رہے ہیں، لیکن جب کمینہ کا اجلاس ہو اس میں یہ ہوا تک نہیں نکلتی. یہ کیا آپ کا یہ ایجنڈا ہے، کیا پروگرام ہے کہ آپ کے وزیر اطلاعات جو کہ خود فارم 47 کی پیداوار ہیں اور کیس لگ چکے اب اڑ رہے ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے بتائیں، یہ کیا مس انڈرسٹینڈنگ ہے صاحب؟ صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑے برننگ ایشوز پہ ہمیں بلایا، آپ کی بہت مہربانی ہے. آپ ہمیشہ اچھے اچھے ٹاپک پہ ڈسکس کرتے ہیں. تو آج جس بات پہ آپ نے ہمیں بلایا وہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں سنبھل نہیں رہے تھے، مجھے یہ بتا دیں اگر پنجاب سے نہیں سنبھل رہی یا مرکز سے نہیں سنبھل رہی تو کے پی جی میں کیا بہت زیادہ امن ہو گیا؟ اب مسئلہ یہ نہیں، آپ کے جذبات ہے نا، میں اس پہ میں تو سر یہ کہتا ہوں. اب مسئلہ سر یہ ہے، دیکھیں جہاں تک سر آپ نے بات کی ہے جی کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر آپ پابندی لگا رہے ہیں، تو میں بھی اس حق میں نہیں ہوں. میں آنیسٹلی بینگ ایز اے پولیٹیکل ورکر میں بھی یہی کہتا ہوں کہ پابندی ہمیشہ عوامی لگاتی ہے، جس کو چاہیں وہ نہ لیں. لیکن وہ میاں شہباز شریف پولیٹیکل ورکر نہیں ہے، یہ آپ کا جو وزیر اطلاعات ہے یہ پولیٹیکل ورکر نہیں ہے. مریم نواز شریف پولیٹیکل ورکر نہیں سر، میں بتاتا ہوں، ان کو اچھا لگتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے. نہیں میں بتاتا ہوں سر. دیکھیں ابھی ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، نہ کسی نے خدا نہ خواستہ وہ کیبنٹ میں کوئی اپروول ہوئی یا کیبنٹ میں وہ ڈسکشن ہوئی یا اپنی اتحادی جماعتوں سے ہم نے کوئی ڈسکشن کی، یہ کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی کچھ بھی نہیں ہوا. تار آئی تھی سر، آئی تھی، بس حالات ایسے بنے تھے کہ جیسے پتہ نہیں جی ان کے اوپر پابندی لگ رہی ہے. ابھی وہ ساری رومرز تھیں، کوئی ایسی خدا نہ خواستہ. اب دیکھیں نا، جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ایک سسٹم کے ذریعے ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اگر آپ نے اس پارٹی کے اوپر پابندی لگانی ہے جو ملک میں دہشت گردی میں انوالو ہے، اگر وہ ملک کی اسٹیک میں لگاتی ہے ہر چیز کو، اگر وہ ملک میں افراتفری پیدا کرتی ہے یا ملک کے جو آپ کے ادارے ہیں آرمی کے ان کے اوپر اٹیک کرتی ہے، تو پھر بھی ڈسکشن کرنے کے لیے کیبنٹ سے اور اپروول لینی پڑتی ہے. پرائم منسٹر صاحب اپنی اپروول دیتے ہیں تو تب اس کے بعد ہوتی ہے. ایک ہی پارٹی ہے جو ساری انتشاری بھی ہے، وہ ان کے خلاف پابندی لگنی چاہیے. باقی تمام پارٹیاں جو ہیں کیا وہ دودھ کی دھلی ہوئی ہیں؟ نہیں سر، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، پہلے کہہ دیا نا وہ کرتی ہے میں صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان ہمارا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ کسی ایک پارٹی کا پاکستان نہیں ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کا پاکستان ہے. اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سوچنا پڑے گا کہ جناب ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے اس ملک کا. رانا صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر جی، ٹھیک ٹھاک. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں دے. یہ اسٹوڈیو میں شہد محمود بٹ صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ تشریف فرما ہے. تو پی ٹی اے کی زیبا ناز صاحبہ ہیں، تو میں آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتا ہوں. یہ بٹ صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو لیتا ہوں. جی بٹ صاحب. جی سر، میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو ہے نا ایک مسلم لیگ کی حکومت نہیں ہے اس وقت ہماری حکومت کولیشن حکومت ہے، جس میں ہماری سیکنڈ جو لارجسٹ پارٹی ہمارے ساتھ ہے وہ پیپلز پارٹی ہے. وہ مانتے نہیں، کیوں نہیں مانتے سر؟ بات نہ کریں. پیپلز پارٹی، دیکھیں پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مسلم لیگ کا ساتھ دیا. پچھلی دفعہ ہماری 18 مہینے کی حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس وقت بھی ان کا ایک رول تھا، اس وقت بھی ان کا ایک بہت پازیٹیو رول ہے. حکومت بنانے میں ان کا ایک بہت زیادہ اہم اقدام ہے، اور اس لیے ہم پابندی اکیلے پارٹی مسلم لیگ نہیں لگا سکتے. کہتے تو ان کو بڑا غصہ چڑھتا ہے. نہیں سر، غصہ نہیں لگتا. غصے والی بات نہ کیا کریں، آپ ان کے سارے کھڑے ہیں. وہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، دیکھیں یہ ہمارا ایک بانڈ ہے، اس وقت ہمارا یہ بانڈ ہے سر بنا ہوا. تو اگر بانڈ ختم ہو جائے گا تو ظاہری بات ہے حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے. اس لیے پیپلز پارٹی کو یا دوسری جماعتیں جو ہمارے ساتھ اس وقت اتحادی ہیں، ہم ان کی مشاورت کے بغیر کبھی بھی کسی پارٹی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے. ہاں، آئینی اداروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اگر وہ فوجی تنصیبات پر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ ہماری جوڈکشن سے بھی باہر نکل جاتے ہیں. پھر وہ رسپانسبلٹی ان کی بن جاتی ہے جو آرمی کے ادارے ہیں. ثابت تو کیا کوئی نہیں، باتیں نہ بنائیں. آپ تو صرف یہ اپنے ایک میلی لینے کے لیے کہ ہم ملٹری کے ساتھ ہیں، یہ ملٹری کے مخالف بات کرتے ہیں، خواب دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں. احسان صاحب مجھے یہ بتا دیں، آپ 76 ایئر میں کبھی بھی آپ نے کوئی ایسا انسیڈنٹ دیکھا ہے
اپنی زندگی میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی نے جا کے کسی ملٹری تنصیبات والے ادارے پر جب خود ہی یا کرنے کورٹ میں جا کے یا ٹینٹ میں جا کے وہاں جا کے آگ لگا دی ہو؟ یہ سارا جھوٹ کا پڑھنا ہے، یہ جھوٹ تھی. یہ دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں جو ماننی پڑیں گی آپ کو. رانا صاحب بڑے سینئر پولیٹیشین ہیں، میں ان کو اوکاڑے سے جانتا ہوں. آئی اسپینڈ 5 years ایٹ اوکاڑا. He was very legend person. اور ابھی الحمدللہ رانا اقرام صاحب، آپ نے بٹ صاحب کی گفتگو سنی ہے؟ جی میں یہ ساری ڈسکشن سے جو میں نے کل نتیجہ نکالا ہے، ایک کوشچن اس وقت یہ ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے اس میں پی ٹی آئی کا رول تھا یا نہیں تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی تھا تو اس میں سیاسی جماعت پہ پابندی لگنی چاہیے کہ نہیں چاہیے. دیکھیں میں اور میری جماعت اس پہ بڑے کلیئر ہیں جی کہ کبھی بھی کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے. ٹھیک. ایک. نمبر 2، اگر کوئی پارٹی دہشت گردی میں ملوث ہے، اگر کوئی پارٹی پاکستان کی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان پر حملہ آور ہوتی ہے اور اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کے لیے ملٹری کورٹس بھی موجود ہیں، اس کے لیے دوسری کورٹس بھی موجود بھی ہیں. اس میں جو الزام لگایا جاتا ہے اس الزام کو ثابت کرنا بھی ہوتا ہے. صرف یہ کہنے سے کہ جنہوں نے 9 مئی کو یہ کیا تھا یا وہ کیا تھا، یہ میں آپ کو اپنی بات بھی بتا رہا ہوں. اور مجھے یقین ہے کہ بینگ اے سینئر ممبر میری پارٹی کا سٹانس بھی یہی ہے کہ کسی سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ سیاسی میدان میں مقابلہ سیاست سے ہی کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو مسلم لیگ والے بھائی صاحب جو ہے انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا تھا کہ کسی جماعت پہ بھی پابندی کا فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے، اور عوام کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس پہ پابندی لگانے اس کو ووٹ نہیں دینے. میں ذاتی طور پہ دوبارہ ایکسپلین کر دوں کہ سیاسی جماعت پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے. اگر ان کے خلاف الزامات ہیں تو وہ کورٹس ہیں ہماری. یہ ابھی یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ عمران خان کو یا جو ان کو ابھی ان میں بھی ڈسکشن ہو رہی. اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا تھا کہ ہاں جہاں سے یہ سارے آرڈر ہوتے ہیں، وہ انڈائریکٹلی آرمی کا کہہ رہے تھے کہ جہاں سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے بنی گالا پہ یا زمان پاک پہ جو کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ حملہ کیا جانا چاہیے. لیکن شبلی فراز صاحب نے کہا کہ نہیں جی ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں کہ میں مطلب خدا نخواستہ کو اعتراض کر رہا ہوں. پی ٹی آئی میں جو آرگنائزیشنل انفراسٹرکچر ہوتا ہے وہ بالکل اسی طرح جیسے پاکستان بنتے وقت قائد اعظم کو موقع نہیں ملا، لیاقت علی کو موقع نہیں ملا، لیکن وہ سچویشن رہتا تھی. رزلٹ یہی تھا کہ میڈیا پہ ان کا رول ہے. بالکل صحیح. وہ رول کسی کو اچھا لگے نہ لگے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن ان کی پولیٹیکل ٹریننگ بھی نہیں ہوئی، ان کی پولیٹیکل انفراسٹرکچر بھی نہیں ہے، کسی شہر میں بھی نہیں ہے. ایک جذباتی ماحول بنا دیا گیا، اور اس جذباتی ماحول میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کارکردگی اتنی نہیں ہے اتنی میری جماعت کی اور نون لیگ کی اپنی پرفارمنس ہے. دیکھیں اگر آج ہم ہر مہنگائی ہے، یہ پچھلے دنوں جگ جمرے میں ایک بچے نے خودکشی کی، اس کی جیب سے گیس کا اور اس کا بل نکلا. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ آئی ایم ایف کے جتنی شرائط ہوتی ہیں یہ میرے احسان ناز پہ اور ان پہ ہی نازل ہوتی ہے. یہ نواز شریف پہ نہیں لگتی، یہ رضائی صاحب پہ نہیں لگتی، یہ شہباز پہ نہیں، اسحاق ڈار پہ نہیں لگتی. یہ پچھلے دن آئی پی پیز کے حوالے سے عبدالرزاق داؤد صاحب کا ذکر دیا ہے، اس میں میری پارٹی کا بھی اتنی رول ہے. کسی نے کوشش نہیں کی کہ اس کو ریوائز کر کے اس کو ود ان ریچ لایا جا سکے. اپنے آپ آدمی کی اپنی پرچیزنگ پاور تو دیکھیں ہے کیا. پچھلے دنوں میں اسی آپ کو یاد ہوگا ہماری بہن بھی اس میں شامل تھی، جب میں نے یہ سوال کیا تھا کہ تنخواہیں، مراعات اور باقی پریولیجز انہانس کرنے کے لیے یونینیمس ڈیسیژن، اس وقت پی ٹی آئی نے بھی مخالفت نہیں کی، مسلم لیگ نے بھی نہیں کی، پیپلز پارٹی نے بھی نہیں کی، جماعت اسلامی نے بھی نہیں کی. سب نے کہا ہاں جی بڑھا دیں گے. اس سے پہلے سینٹ میں ہمارے روا ربانی صاحب بھی رہے ہیں، اس سے پہلے جو باقی تھے کہ جی جو سابقہ چیئرمین ہیں ان کو یہ ان کو سارا پاکستان دے دیا جائے
اور صاحب نے کہا ہاں جی دے دیا جائے. کیوں دے دیا جائے؟ 25 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے. آپ کو 25 کروڑ عوام میں سے اکثریت جو ہے وہ غربت کی سطح سے نیچے زندگی گزار رہی ہے. آپ ان کا سوچیں, ان کی طرف دیکھیں. بہانہ بنایا ہو جی آئی ایم ایف نے یہ کہہ دیا, آئی ایم ایف نے وہ کہہ دیا. آئی ایم ایف نے جو کہا ہے وہ آپ اپنے اوپر نازل کرو. مشکل فیصلہ تو اس وقت ہوگا جب اس فیصلے سے آپ اثر انداز ہوں گے. ابھی تک تو ہم نے یہی دیکھا کہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ ہم پہ اثر انداز ہوتے ہیں, عام آدمی پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ ہیں میرے بھائی رانا اکرام نواری صاحب کو کہ اصل ایشوز یہ ہیں کہ روزگار کا انتظام کیا جائے, لوگوں کی مہنگائی کم کی جائے تاکہ کم از کم آرام سے وہ کھانا تو کھا سکے, اس کے علاج کی سہولت ہو, وہ آرام سے مل سکے. اب محترمہ ان کو جو ان کی سہیلیوں کا ایک گروہ ہے وہ ساری وزارتیں تقسیم ہوئی ہیں. ان کے جو سی ایس میں نے کام کیا, میں اپوزیشن میں رہا ہوں, گورنمنٹ میں رہا ہوں, میں سینئر منسٹر رہا ہوں. ہمارے جو سیکرٹری لکھ کے دے دیتے ہیں, ہم نے کبھی کوشش نہیں کی کہ اس کو پڑھے کہ یار یہ اس میں کیپیٹیبل بھی ہے کہ نہیں. اعلان ہو جاتا ہے ٹی وی پہ جی انہوں نے یہ پچھلے دنوں میں پڑھا میں نے کہ جی بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں, نون لیگ والوں کو خاص طور پہ سننی چاہیے. ویلکم کرے. اس کے بعد پنجاب کے بجٹ سے ہم نے 135 ارب جو قرضہ تھا وہ کم کر دیا. اب میں پی این ڈی میں رہا ہوں, میں حیران تھا کہ اگر یہ قرضہ کم ہو گیا ہے تو یہ اس میں نون لیگ کا تو کوئی کرتب نہیں ہے, یہ تو پچھلی گورنمنٹ کا ہوگا. اگر انہوں نے کیا ہے تو اس کو بجٹ میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. پھر وہ بکواس ختم ہوئی, یہ لفظ استعمال کر دیا. مجھے تھوڑا سا دکھ بھی ہوا, 135 ارب کا قرضہ کم ہو رہا. ابھی کیسے ہو گیا؟ یا اس کو بجٹ میں ریفلیکٹ کرو یا پچھلی گورنمنٹ کو اس کو کریڈٹ دو. رانا اکرام جتنے یہ منصوبے دے رہے ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہی دے رہے ہیں, ایسے رانا اکرام. اب میں زیبا ناز صاحب کو شامل کرتا ہوں. یہ آپ یہ بتائیں اس وقت یہ ملک کی صورتحال ہے, اس میں آپ کی پارٹی کا اور آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ یہ جو اس وقت ہنگامے, دھرنے, لڑائیاں, پھڈے اور شور ہو رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت جو گوادر, بنو, اسلام آباد اور پارا چنار, مجھے بتا دے جس انداز میں دھرنا اور لڑائی جھگڑا, مار کٹائی اور دیگر معاملات آپ دیکھیں, پریشانی کا اتنا عالم ہے, آپ کو ٹی وی پہ دکھایا نہیں جاتا. تمام وہ معاملات چھپائے جاتے ہیں عوام سے. مرکزی حکومت ہے یہاں پہ, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں, ان کے جب سے انہوں نے فارم 47 کے تحت حکومت سنبھالی ہوئی ہے تب سے لے کے میں ان سے معاشرت کام ہوئی, نہ سیاست کنٹرول ہو رہی ہے اور نہ ہی وہ ملک میں امن و امان قائم کر سکے ہیں. صرف عمران خان کے خلاف کیسز, جدوجہد, پکڑ دھکڑ, مقدمات اور دیگر ایسے سازشوں میں شامل ہیں. میاں بھائی صاحب کو ہم اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں. میاں بھائی صاحب مسلم لیگ قاب لاہور کے پریزیڈنٹ ہیں اور دبنگ آدمی ہیں, اپنی پارٹی سے ہٹ کے بھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. تو میں میاں صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم بھی کرتا ہوں, اور آپ جس وجہ سے لیٹ ہوئے یہ اللہ جانے اور آپ جانے. میرا آپ سے سوال یہ ہے, اس وقت جو حکومت چل رہی ہے اور کبھی حکومت جو ہے وہ پابندی لگانا چاہتی ہے پی ٹی آئی پہ, کبھی دفعہ 6 کے تحت ان کو پھانسی دینا چاہتی ہیں, اور وہ کہتے ہیں ہمارے اتحادی بھی ہمارا سزا شامل ہیں, کیونکہ وزیر اطلاعات نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ سب شامل ہیں. تو اب معلوم ہے یہ جو چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں یا جو آپ کی پارٹی ہے, آپ بھی پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں, آپ بھی دفعہ 6 کر ان کو سزائے موت دینا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناصب, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جو جمہوریت پہ یقین رکھنے والی کوئی بھی قوت ہے, جو حقیقت میں جو جمہوریت پسند لوگ ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, اور کوئی بھی پارٹی نہیں چاہتی, میں سمجھتا ہوں. اور اس وقت اتحادیوں کو تو آپ ایسے ہی ساتھ شامل کر رہے ہیں, اور جتنا کچھ اتحادیوں کے پاس ہے وہ بھی سب کچھ سب کے علم میں ہے.
जितने काम किसी के हो रहे हैं, भाई जितने झंडा प्यार भी है, डंडा भी है, पुलिस उनकी मान के कमाल करते मैं हैं सर आप। वही बात कर रहा हूँ कि देखें, एक बात बड़ी क्लियर है कि इस वक्त जो है ना, वो जिनके पास सब कुछ है वही जिम्मेदार हैं। बाकी वो सिर्फ बचने के लिए ये अब बात करते हैं इत्तेहादियों की कौन सी बात है, मुझे बता दें कि किसी का क्या काम हो रहा है यहाँ पे। असल जो इस वक्त इशू है वो यकीन माने कि आज सिर्फ और सिर्फ आवाम की बात करने वाला कोई नहीं है। कभी नशिस्तों की बात आ जाती है, कभी जनाब जजों की बात आ जाती है, यानी कभी- अपनी बात है बस। यानी इस वक्त उलझाया हुआ है और रोज़ मीडिया के ऊपर रोज़ हर जगह पे डिबेट अलग हो रही है, कभी उस आवाम के लिए बात नहीं हो रही जो इस वक्त मर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है जो किसी से नहीं संभलेगी। वो हमारे अदारों को भी सोचना होगा, वो हमारी अदलिया को भी सोचना अच्छा, ये होगा। मुस्लिम लीग हाउस में आप होते इतना रश लगा होता है, क्या लोग मांगते हैं आपसे? लोगों का असल में देखें जी, एक क्योंकि मैं 2-4 दफा गुजरा हूँ वहाँ पे। देखें लोगों के जब आप होते रश लग जाता हाँ है, जी, लोग असल में अपने मुतालबात के लिए, अपने कामों के लिए आते हैं। तो क्या करते हैं आप? नहीं, हमारे पास ही कुछ नहीं है, क्या हम देंगे, क्या उनका कर सकते हैं हम? हमारे पास देखें, आज सबसे ज़्यादा हर बंदा बिल उठा के फिर रहा है, हर बंदा बच्चों की फीसों की जो बिल है वो लेके आता है, हर बंदा आज बीमारी के लिए जो मेडिसिन उसे चाहिए उसकी बात करता है। मसला ये है कि हालात इस वक्त इतने ख़राब हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि ये कितनी देर, ये 9 मई का कितनी देर तक ये जो है ना जजों के मामले, कितनी देर तक नशिस्तों के मामले, कितनी देर फॉर्म 47 और 45 चलेगा। असल इशू की तरफ कोई बंदा भी बात नहीं कर रहा, अपोजिशन भी और हुकूमत भी। इस वक्त सिर्फ एक ही काम लगी हुई है ताकि लोगों को असल इशू की तरफ जाने ना दिया जाए। और जहाँ तक भी आप देखें IPPs की आजकल एक नया इशू जो है ना सबसे ज़्यादा चला है, लोगों को एक उम्मीद बनती जा रही कि पता नहीं IPPs का मसला हल होगा तो हमारी बिजली का बिल पता नहीं वो 9 रुपये पे आ जाएगा या 10 रुपये पे आ जाएगा, जबकि हुकूमत कह रही है कि जनाब हम तो इस पर कर ही कुछ नहीं सकते, इसका सोच भी नहीं सकते। सारे उनके अपने हैं, वो क्या करेंगे? नहीं सर, उनके कुछ सरदारी के हैं, कुछ शरीफों के हैं। सर शरीफों को छोड़े, पिछली गवर्नमेंट ने क्या किया जब उनके पास वक्त था, वो उन्होंने क्या उन्होंने तहकीकात की, सर एक क्या मैम दिया, किया, एक कमेटी बनाई, उसके बाद सारी मंजर पे आई तो हुकूमत खत्म हो नहीं गई। सर, ये भी आप याद करें ना। नहीं सर, उस वक्त भी ये हर एक ने इसको जो है ना इसी तरह जो है ना सरफे नज़र इस पे ऐसे ही हुआ है। मैं आपको बताऊं कि ये पता उनको भी था, सब पता है। कुछ चीज़ें हैं नारों की हद तक, कुछ चीज़ें हैं सिर्फ बताने की हद तक, बाकी कोई काम जो गवर्नमेंट में होता है। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि आज PTI की गवर्नमेंट आ जाए, जो बातें ये कर रहे हैं नून लीग वाले वही वो बात करेंगे आप, और ये जो बातें कर रहे हैं वो बात वो करेंगे। यहाँ पे इनके अपने इख्तियार में है ही कोई नहीं। जब तक ये इख्तियार लेके नहीं आते, आप जहन में रखिए, लोग इन्हें वोट दे के भेजते हैं, करोड़ों लोग इन्हें वोट दे के भेजते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इनके पास कभी भी, देखें खान साहब ने आपके बाद में क्या कहा, मेरे तो इख्तियार में कुछ नहीं था, तो ये क्या कहते हैं सब बाद में, भाई आप ऐसी हुकूमत लेते ही क्यों हो, आप क्यों इक़्तिदार में आते हो, छोड़ दो। आपके आने से पहले भट्ट साहब से मेरी यही बात, भट्ट साहब आपने अब ज़बान साहब की बातें सुनी, रानी कराम रवानी साहब की बात सुनी, और मियाँ भाई साहब ने तो क्योंकि आपकी इत्तेहादी है और आपकी कुर्बत भी है, ये तो मानते हैं ना हम इत्तेहादी हैं, वो तो मानते ही नहीं इत्तेहादी, तो ये इनकी बातों का जवाब दे, क्या है ये, क्या हुकूमत आप कर रही है? सर मैं समझता हूँ कि अभी हमारी फरवरी में इलेक्शन हुए हैं, अच्छा 6 महीने का टाइम नहीं गुजरा अभी तक। अब 6 महीने 2 साल पिछले भी लगा रहे हैं अब मेरी दरमियान बात में। सुन ले पहले। हाँ, अब जो बात मैं जहाँ से मियाँ साहब ने ख़त्म की मैं वहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ। करो करो। वो कहते हैं जी किसी जो उन्होंने बात की है बिल्कुल ठीक ही है, IPPs की बात की, यही रज़ाक दाऊद साहब आपके केयर टेकर उस वक्त मिनिस्टर थे, इमरान खान की हुकूमत में भी मिनिस्टर रहे हैं, सबसे महंगा यूनिट बिजली का वो दे रहे हैं। अब किसी ने भी, किसी पार्टी ने भी आज तक उनको उनका खत्म बिल उनका बिल 103 रुपए है। नहीं सर मैं उनकी बात छोड़े जी, हम मतलब IPPs की बात कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इस वक्त इशू बना हुआ है मुल्क में। अब हम ये कहते हैं एक तरफ सबसे बड़ा चैलेंज वो है जो हमें 97 के बाद से चलता आ रहा है, वो है IPPs का 90 के समझे बाद। अब उसके दूसरा हाल ये है हमारे पास कि अभी 6 महीने हमें हुकूमत नहीं मिली, 6 महीने के अंदर हमने क्या किया कि यार पंजाब गवर्नमेंट ने सोचा, ये 5वीं दफा सर बात सुने, कैसे पेरोल करते हैं? नहीं, ये बात गलत है आपकी कि 6 महीने। मैं IPPs की तो बात कहता हूँ किसी हुकूमत ने, मैं तो पहले मैंने बात की जो बर्निंग इशू था, जो इस वक्त कौम के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है,
انڈسٹری کے لیے بھی یہ کمرشل کے لیے بھی گھر کے لیے بھی وہ بجلی ہے. تو وہ تو میں مانتا ہوں کسی حکومت نے بھی ان موادوں کو نہ ریوائز کی ہے نہ جو کیپیسٹی چارجز ختم کرنے کی کوشش کی ہے. اب میں بھی عوام کا پریشر ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے اور مجھے امید ہے اللہ کے گھر میں کہ شہباز شریف صاحب اس کے اوپر سیریسلی ایکشن لینے لگے ہیں اور جو بھی انٹرنیشنلی معاہدے ہوئے ہیں ان کو بھی جہاں تک جانا پڑا وہ کریں گے. لیکن پتہ ہے کل آپ کے وزیر خزانہ نے کیا کہا ہے کہ نہ چائنا سے ہمیں ٹگا ملا ہے نہ ملنے کی. تو اس نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا اس نے کہا سعودی عرب نے جو وعدہ کیا تھا نہیں دیا کیونکہ یہ جتنے 100 ارب کی ان کو امید تھی نا ان میں سے 1 ارب بھی نہیں ملا. سر دیکھیں یہ بات ہے آگے کیا کریں گے. ساتھ ساتھ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ملنا اس وقت انسان کو کچھ ملتا ہے جب آپ ایک مجھے یہ بتائیں ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں امن بھی آ جائے, ایک طرف آپ کہتے ہیں مہنگائی بھی کم آ جائے, ایک طرف کہتے ہیں ہم نے حکومت کو چلنے بھی نہیں دینا, ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ عوام جو ریلیف جو دینے شروع کرنے لگے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ ہاؤس ہمت کارڈ کسان کارڈ سولر بجلی وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ ہی نہیں تو کہاں سے آئے گا. اور سر دینے لگے پنجاب کو کون ہے میری بات میری ختم ہو رہی ہے. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ صرف یہی ملک کے دشمن ہے, یہی 25 کروڑ عوام کے دشمن ہے جو امن قائم نہیں ہونے دیتے. امن کہاں نہیں ہو رہا, دہشت گردی شروع کروا دی. اب یہ کہہ رہے ہیں جی اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے, سر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مریم بی بی جو چھوٹے چھوٹے ریلیف دینے شروع کی وہ کیوں کر رہی ہے, بلوچستان میں گوادر میں کیا ہو رہا ہے, عوام کو ریلیف نہیں دینے دیتے. خیبر پختونخوا یاد آ رہا ہے, اسی چیز کا بھی امپیکٹ پڑتا ہے 6 مہینے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. اب 6 مہینے ہوئے نہیں تھے پہلے اب اسٹرائک شروع کر دی ہیں, دھرنے دینے شروع کر دی. آپ کی حکومت ہے 6 مہینے کمال کرتے ہیں. 40 سال سے آپ 2 پارٹیاں پاکستان کو لوٹ لوٹ کے نوچ نوچ کے کھا رہے ہو. آج تک آپ سے اسٹیبلٹی تو آئی نہیں پاکستان میں, اور جب کوئی تیسرا بندہ آتا ہے آپ سے 3.5 سال برداشت نہیں کر سکے. آپ نے کودے بیچ میں اور عمران خان کو آپ جیل میں دے کے اب پرامن ہو کے آپ جھوٹ کے پلندے کھڑے کر کے آپ حکومت چلا رہے ہو. کیا آئی ایم ایف سے عمران خان صاحب نے فیصلے نہیں کیے تھے؟ کیا آئی ایم ایف سے انہوں نے لون لیے تھے؟ اتنی عوام پھنسی تھی, اتنی عوام مر چکی تھی جس طریقے سے آج ہو رہی ہے. کیا اتنی مہنگائی تھی؟ بالکل تھی, بالکل نہیں. اسی کی وجہ سے غلط بات, وہ آپ نے معاہدے ختم کیے. سر دیکھیں میں سب سے پہلے ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اپنی اسمبلی کے اندر آئیں, جس کا مقصد ہوتا ہے جو قانون سازی ہونی ہوتی ہے اسمبلی میں ہوتی ہے. دھرنوں میں کبھی بل ختم نہیں ہوتے, دھرنوں میں بیٹھ کے کبھی اسٹیبلٹی نہیں آتی. ہمارے الیکٹ ممبر باہر کھڑے ہوتے ہیں, یہ ملک کے اس وقت محب وطن وہ کہلائے گا جو اسمبلی میں جا کے اپنا رول پلے کرے گا اور پورے 25 کروڑ عوام کی خدمت کے لیے بات کرے گا. جماعت اسلامی کا جو دھرنا ہے اس میں 10 پوائنٹ آپ نے آپ اس میں کیا ریلیف دیں؟ سر میں کہتا ہوں ان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ عوامی مطالبات ہیں, وہ ہمیں ماننے پڑیں گے, کرنا پڑے گا, امپلیمنٹ کروانا پڑے گا. لیکن اس کے لیے میں یہی کہتا ہوں کہ اپوزیشن اسمبلی میں آئے, مل کے وہاں 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کریں اور ان کو حل کریں. یہ تو نہیں نہ ہوئی کہ آپ حکومت چلنے نہیں دینی میں نے اور مجھے مطالبہ پورا کر دیں, جماعت اسلامی کا دھرنا پنڈی میں جاری ہے. اس میں انہوں نے 10 نکات دیے ہیں, اپنے جو کمیٹی بنائی گئی ہے اس میں لیاقت بلوچ صاحب نے. ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا اور ابھی تک یہ دھرنا جاری ہے, اور یہ دھرنا ہے بجلی کے بلوں پر. جب تک میرا یہ دعویٰ ہے یہ حکومت بجلی کے بلوں میں کمی نہیں لاتی, یہاں پر اسٹیبلٹی نہیں آتی, میرے سوالات اور میرے پینل کے جوابات فیصلہ کرنا آپ نے.